بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید وان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غیر مسنون درود و اسلام۔ جیسا کہ دین فروشوں نے آپ جانتے ہیں کہ دین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کر کے یہاں پر قولی، فعلی، تحریری ہر قسم کی عبادات میں بہت سی بدعات گڑی ہیں، بہت سی خرافات گڑی ہیں۔ وہیں پر درود اور سلام بھیجنے میں بھی انہوں نے غلو کیا ہے، اور ایسے ادوار اور اسلام اپنی طرف سے گڑے ہیں جن کا اسلام میں کہیں بھی کوئی کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ کسی صحابی سے کوئی عمل ثابت ہے۔ حالانکہ درود شریف پڑھنے کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی پیارے صحابی جو کاتب وحی بھی رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا تھا کہ اے کعب اگر تم اپنی ساری دعا کا وقت مجھ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دو تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات میں فرمایا تھا صحابہ کرام کو، تقریباً 1,40,000 یا 44,000 کا ایک جمع غفیر تھا، وہاں پر فرمایا کہ کیا میں نے تم تک حق پہنچا دیا؟ تو سب نے گواہی دی تھی ہاتھ کھڑے کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق پہنچا دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی وہ آخری آیت اتار دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس دن دین تو مکمل ہو چکا تھا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بات ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو اور آپ نے امت کو اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز نہیں چھپائی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کوئی بہتر چیز اس دین میں لا سکتا ہے، کیونکہ اس دین کے اندر کوئی تشنگی باقی نہیں رہی۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف ہمارے اعمال کی ہے، ہمارے عمل کی ہے، کیونکہ ہم جتنا عمل کریں گے اتنا ہی حاصل کریں گے۔ تو ایسا درود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تو اگر انہی درودوں کو پڑھ لیا جائے، اسی درود کو پڑھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو وہی کافی ہیں اور انہی کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو سب سے بہترین درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو یقیناً درود، کیونکہ یہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ درود ہے۔ بہت سے آپ کے کام ایسے ہیں جو صرف درود پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے دکھ، غم اور مصائب ایسے ہیں جو درود پڑھنے کی وجہ سے زائل ہو جاتے ہیں، آپ پہ نہیں آتے۔ تو یوں تو دین اسلام میں ویسے بدعات کا اضافہ اب روزمرہ کا معمول تقریباً بن چکا ہے، یہ بات تقریباً آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اذکار اور وظائف میں خصوصاً اتنی زیادہ خود ساختہ اور غیر مسنون چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ مسنون دعائیں اور اذکار تاکہ نسیان یعنی بھول بھلیاں بن کر رہ گئے ہیں۔ دیگر خود ساختہ، یعنی خود ساختہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے بنائی جائیں، اور غیر مسنون جو سنت سے ثابت ہی نہیں، جو ذکر اور اذکار اور وظائف وغیرہ۔ تو درود السلام میں بھی بہت سے خود ساختہ اور غیر مسنون درود السلام رائج ہو چکے ہیں، یعنی کہ جس طرح اور اسلامی عبادات میں اپنی طرف سے بہت سارے کام داخل کر لیے گئے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے کہ یہ کام کرو تو یہ بھی قرآن اسلام میں اس کا اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح درود السلام میں بھی اپنی طرف سے بہت سے درود السلام رائج کر دیے گئے ہیں، مثلاً درود تاج، درود لکھی، درود مقدس، درود اکبر، درود ماہی، درود تنجینہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر درود کے پڑھنے کا طریقہ اور وقت الگ الگ بتایا گیا ہے، اور ان کے فوائد جو کہ زیادہ تر دنیاوی ہیں، فوائد زیادہ تر کیا ہیں؟ دنیاوی ہیں، اور دنیاوی ہیں کا بھی الگ الگ تذکرہ لکھا گیا ہے، یعنی ان کے فوائد بھی الگ الگ بتائے گئے ہیں۔ یہ درود پڑھو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ درود پڑھو گے تو آپ کو اتنے لاکھ روپیہ ملے گا، یہ درود پڑھو گے تو آپ کی شادی یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا۔ مطلب فوائد بھی دنیاوی ہیں، اور ان کے وقت بھی الگ الگ بتائے گئے ہیں پڑھنے کے، اور یہ بھی کہ ان کا جو ہے نا اپنا تذکرہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے۔
مذکورہ درودوں میں سے کوئی ایک درود بھی ایسا نہیں جس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، یعنی کہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا جن درودوں کا، مثلا درود تاج، درود لکھی، درود مقدس، درود اکبر، درود تنجینہ وغیرہ، تو ان کا میں سے کوئی ایک بھی درود ایسا نہیں جن کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، لہٰذا انہیں پڑھنے کا طریقہ اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد خود ہی باطل ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باطل ہیں، تو باطل کا ثواب تو نہیں ہوتا، باطل کا تو گناہ ہی ہوگا۔ اگر کوئی بھی باطل کام جو کرے گا اس کو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ شریعت میں خود ساختہ اور غیر مصنون افعال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہر مسلمان کی نگاہ میں رہنے چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں اور سننے والے ناظرین، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ آپ کی نگاہ میں رہنے چاہیے کہ جو خود ساختہ اور غیر مصنون طریقے دین میں نکالتے ہیں لوگ، ان کو یہ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور یاد رکھنے چاہیے، کہ تاکہ اس مختصر اور انتہائی قیمتی زندگی میں خرچ کیا گیا وقت اور دیگر صلاحیتیں قیامت کے دن اکارت اور ضائع نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور اگر ایک بندے سے کہا جاتا ہے کہ تو 1000 نوافل پڑھے تو تجھے اتنا ثواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے یہ بات، تو یقیناً یہ اتنی محنت تو کرے گا، کتنی محنت کرے گا، 1000 نوافل پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی طاقت صرف ہوتی ہے، کتنی انرجی صرف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر قیامت کے والے دن اس کو یہ چیز فائدہ ہی نہیں دے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ثابت نہیں وہ فائدہ ہی نہیں دے گی، تو اس کی محنت یہ کیا ہوگی، قیامت والے دن ضائع ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام جس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی شریعت میں کوئی اس کی حیثیت موجود نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ مردود کا کیا مطلب ہے؟ رد ہے، جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں، حدیث تو لمبی ہے لیکن یہ حوالہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، تفصیل کے لیے آپ بخاری اور مسلم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بدعت یعنی خود ساختہ عبادت، ہر بدعت کا مطلب ہوتا ہے خود ساختہ عبادت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا، بعد میں لوگوں نے جو اپنی طرف سے نکال لیا ہے، وہ کیا ہے؟ چاہے وہ اچھا ہی کام ہو، وہ بدعت ہوتی ہے، گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہ کام گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس ضمن میں بخاری اور مسلم کا روایت کردہ درج ذیل واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ یعنی بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ ہے، جو 3 صحابہ تھے، انہوں نے کچھ فرمایا، تو آپ کی نظر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ 3 آدمی، 3 صحابی جو ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ یعنی وہ ام المومنین کے پاس آئے اور ازواج مطہرات کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، مطلب کتنی وہ نماز پڑھتے ہیں، کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مطلب ان کی عبادت کے بارے میں آ کر ان سے سوال کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ امہات المومنین نے ان صحابہ کرام کو بتایا، تو ان میں سے ایک نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا، تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں آئندہ ہمیشہ پوری رات قیام کیا کروں گا، یعنی سوؤں گا نہیں، پوری رات نوافل نماز پڑھا کروں گا۔ اور دوسرے صحابی نے کہا کہ میں روزہ کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، بلکہ ہر روز ہی روزہ رکھا کروں گا، کبھی اسے ترک نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں نکاح بالکل نہیں کروں گا اور عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، یعنی صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا، تاکہ یہ شادیاں بیاہ کر کے دنیا کے جمیلوں میں جو پڑا جاتا ہے اس سے بچ جاؤں، اور صرف شادی بیاہ نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا، تو صرف اللہ کے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب اس واقعے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پرہیزگار ہوں، رات قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں۔
میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں، لہٰذا یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو جس نے مجھ سے منہ موڑا یعنی میرے دین سے اپنی طرف سے کچھ کام دین میں نکالنے کی کوشش کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان صحابہ کرام نے جو 3 صحابہ تھے، بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے کوئی قتل و غارت، چوریاں ڈاکہ کرنے کے لیے یا بڑی تجارتیں بنانے کے لیے، سود کھانے کے لیے یا اس طرح کے کام کرنے کے لیے نہیں کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے یہ کام کرنا چاہا تھا کہ ہم اس طرح سے اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں گے۔ مثلا اگر آدمی رات کو نہ سوئے، ساری رات عبادت کرتا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عبادت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ پورا دن روزہ رکھے، ہر روز کسی بھی دن روزہ افطار نہ کرے، ہر وقت روزہ رکھے، روزے کی حالت میں رہے ہر روز، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر روز روزہ رکھے تو یہ بھی تو عبادت ہے، روزے جیسی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ شادی بیاہ نہ کر کے اور دنیا کے چکروں میں نہ پڑ کے صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے دن رات تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ اچھے اعمال تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ دین نے اس پر مہر نہیں لگائی، کیونکہ دین نے یہ جو مجرد پن ہے یہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ دین پوری دنیا کو ساتھ لے کے شادی بیاہ کے معاملات ہوں اور یہ جو ساری زندگی ہے، سارے معاملات دین اس کو ساتھ لے کر چلنے کا کہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رضامندی ظاہر نہیں فرمائی بلکہ اس سے منع فرما دیا، اور ساتھ میں سخت وعید بھی سنا دی کہ اگر کسی نے مجھ سے منہ موڑا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھ سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت سے اگر کسی نے منہ موڑا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے، تینوں حضرات نے اپنی دانست میں زیادہ نیکی کرنے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کا طریقہ چونکہ خود ساخت اور غیر مسنون تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ یہی معاملہ درود و سلام کا ہے۔ خود ساخت اور غیر مسنون درود و سلام پر محنت اور ریاضت بیکار اور عبث ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے۔ لہٰذا وہی درود اور سلام پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک لفظ دنیا کے سارے اولیاء اور صلحاء کے بنائے ہوئے کلمات خیر سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، غیر مسنون درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔